نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 سے ہم آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، لا یسخر نہ وہ مذاق کرے، قوماً کوئی قوم، من قوم کسی دوسری قوم کا، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ہو سکتا ہے کہ وہ سب ہوں بہتر، یسخر مذاق، قوماً اردو عربک میں قوم، عسیٰ ہو سکتا ہے، یکونوا وہ سب ہوں، خیراً خیر اردو کا ورڈ، منہم ان سے، ولا نساء من نساء اور نہ عورتیں مذاق کریں دوسری عورتوں سے، نسوۃ نساء اردو میں یوز ہوتا، عربک میں بھی وہی، عسیٰ ہو سکتا ہے، ان یکن خیرا منہن کہ وہ ہوں بہتر ان سے، ولا تلمزوا اور نہ تم سب عیب لگاؤ، انفسکم اپنے نفسوں یعنی ایک دوسرے پر، ولا تنابزوا اور نہ تم سب ایک دوسرے کو پکارو، بالالقاب برے القاب سے، بئس الاسم برا ہے نام، فسوقا فسق والا نام دینا، اسم اردو عربک میں سیم، القاب لقب کی جمع سیم، فسوق فسق کی جمع اردو میں عربک میں سیم، بعد الایمان ایمان لانے کے بعد، ومن لم یتب اور جو وہ توبہ نہ کرے، یتب توبہ سے، فاولئک تو وہ لوگ ہیں، ہم الظالمون وہ لوگ ہی سب ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، اجتنبوا اجتناب کرنا یعنی بچو، کثیراً کثرت سے، بہت زیادہ، من الظن گمان کرنے سے، ظن گمان خیال، ان بے شک، بعد الظن بعض گمان، اثم گناہ ہیں۔ نہ مذاق کرے کوئی قوم کسی دوسری قوم سے، ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو ان سے، اور نہ کوئی عورتیں مذاق کریں دوسری عورتوں سے، ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو ان سے، اور نہ تم عیب لگاؤ اپنے نفسوں یعنی ایک دوسرے پر، اور ایک دوسرے کو مت پکارو برے القاب سے، کسی کو فسق والا نام دینا برا ہے، ایمان لانے کے بعد، اور جس نے توبہ نہ کی تو وہ لوگ ہی ظالم ہیں۔ ایک شخص دوسرے کسی شخص کا استہزاء یعنی اس سے مسخرہ پن اسی وقت کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو اس سے بہتر اور اس کو اپنے سے حقیر اور کمتر سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ کے ہاں ایمان اور عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور کون نہیں، اس کا فیصلہ، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اس لیے اپنے آپ کو بہتر اور دوسرے کو کمتر سمجھنے کا کوئی جواز ہی نہیں۔ علاوہ ازیں آیت میں اس سے منع فرما دیا گیا، اور کہتے ہیں کہ عورتوں میں یہ اخلاقی بیماری زیادہ ہوتی ہے، اس لیے عورتوں کا الگ ذکر کر کے انہیں بھی بطور خاص اس سے روک دیا گیا، اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے حقیر سمجھنے کو کبر سے تعبیر کیا گیا۔ الکبر بطر الحق غمط الناس، صحیح مسلم حدیث 91، اور سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4092، تکبر حکمات کو جھٹلانے اور لوگوں کو حقیر جاننے کا نام ہے، اور کبر اللہ کو نہایت ہی ناپسند ہے، یعنی ایک دوسرے پر طعنہ زنی مت کرو، مثلا تو فلاں بدکار کا بیٹا ہے، تیری ماں ایسی ویسی ہے، تو فلاں کمینے خاندان کا ہے، وغیرہ، یعنی اپنے طور پر استہزاء اور تحقیر کے لیے لوگوں کے ایسے نام رکھ لینا جو انہیں ناپسند ہوں، یا اچھے بھلے ناموں کو بگاڑ کر بولنا، یہ تنابز بالالقاب ہے جس کی یہاں پر ممانعت کی گئی ہے، یعنی اس کو منع کیا گیا ہے، یعنی اس طرح نام بگاڑ کر یا برے نام تجویز کر کے بلانا یا قبول کرنا، قبول اسلام اور توبہ کے بعد اسے سابقہ دین اور گناہ کی طرف منسوب کر کے خطاب کرنا، مثلا اے کافر، اے زانی یا شرابی وغیرہ، یہ بہت برا کام ہے۔ اسم یہاں الذکر یاد کرنے کے معنی میں سے ہے، یعنی بئس الاسم الذی یذکر بالفسق بعد دخولہم فی الایمان، البتہ اس کے بعض وہ صفاتی نام
بعض حضرات کے نزدیک مستثنیٰ ہے جو کسی کے لیے مشہور ہو جائیں اور اس پر اپنے دل میں رنج بھی محسوس نہ کریں، جیسے لنگڑے پن کی وجہ سے کسی کا نام لنگڑا پڑ جائے، کالے رنگ کی وجہ پر کالیا یا کالو مشہور ہو جائے وغیرہ۔ نیکسٹ آیت کو دیکھتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتناب کرو بہت گمان کرنے سے، بے شک بعض گمان گناہ ہیں، ولا تجسسوا اور نہ تم سب جاسوسی کرو، تجسسوا جاسوسی سے، ولا یغتب نہ غیبت کرے، بعضکم تم میں سے بعض کی، ایحب احدکم کیا وہ پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ایک اس بات کو، یحب حب سے محبت سے، ان یأکل لحم اخیہ کہ وہ کھائے گوشت اپنے بھائی کا، میتن جبکہ وہ مردہ ہو، اخی اخوت سے بھائی چارہ، میتن مردہ، فکرہتموہ تو تم ناپسند کرتے ہو اسے، واتقوا اللہ اور تم سب ڈرو اللہ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ تواب الرحیم بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایہا الناس اے لوگو، انا خلقناکم بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں، من ذکر و انثی ایک مرد سے اور ایک عورت سے، وجعلناکم اور ہم نے بنا دیا تمہیں، شعوباً قومیں، وقبائل اور قبیلے، لتعارفوا تاکہ تم سب ایک دوسرے کو پہچان سکو، وجعلناکم اور ہم نے بنا دیا تمہیں، تعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ان بے شک اکرمکم تم میں سے زیادہ عزت والا، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اتقاکم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے۔ خلقناکم خلق تخلیق سے، ذکرن مرد مذکر سے، انثی مؤنث عورت کے لیے، شعوباً قومیں، قبائلہ قبیلے کی جمع، تعارفوا یعنی تعارف معرفت حاصل کرنا جان پہچان، اکرمکم اکرم عزت والا، اتقاکم متقی تقوی سے، اور نہ تم جاسوسی کرو، نہ غیبت کرے تم میں سے کوئی دوسرے کی کہ تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ گوشت کھائے اپنے مردہ بھائی کا تو تم ناپسند کرتے ہو اسے، اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الظن کے معنی گمان کرنا، مطلب ہے اہل خیر و اہل صلاح و تقوی کے بارے میں ایسے گمان رکھنا جو بے اصل ہوں اور تہمت و افتراء کے ضمن میں آتے ہوں، اس لیے اس کا ترجمہ بدگمانی کیا جاتا ہے، اور حدیث میں اس کو اکذب الحدیث سب سے بڑا جھوٹ کہہ کر اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ ایاکم والظن صحیح بخاری حدیث 6066 اور صحیح مسلم حدیث 2563-28، ورنہ فسق و فجور میں مبتلا لوگوں سے ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کے گھناؤنے کردار کی بابت بدگمانی رکھنا، یہ وہ بدگمانی نہیں ہے جسے یہاں گناہ کہا گیا ہے اور اس سے اجتناب کی تاکید کی گئی ہے۔ ان الظن القبیح بمن ظاہرہ الخیر لا يجوز وانہ لا حرج فی الظن القبیح بمن ظاہرہ القبیح، جس کا ظاہر اچھا ہے اس کی بابت بدگمانی جائز نہیں، البتہ جس کا ظاہر برا ہے اس کے بارے میں بدگمانی کرنے میں حرج نہیں، یعنی اس ٹو میں رہنا کوئی خامی یا عیب معلوم ہو جائے تاکہ اسے بدنام کیا جائے، یہ تجسس ہے جو منع ہے، اور حدیث میں بھی اس سے منع کیا گیا ہے، بلکہ حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی کی خامی کوتاہی تمہارے علم میں آ جائے تو اس کی پردہ پوشی کرو، نہ کسی لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرو، بلکہ جستجو کر کے عیب تلاش کرو۔ آج کل حریت اور آزادی کا بڑا چرچا ہے، اسلام نے بھی تجسس سے روک کر انسان کی حریت اور آزادی کو تسلیم کیا ہے، لیکن اس وقت تک جب تک کہ وہ کھلے عام بے حیائی کا ارتکاب نہ کرے یا جب تک دوسروں کے لیے ایذا کا باعث نہ ہو۔ مغرب نے مطلق آزادی کا درس دے کر لوگوں کو فساد عام کی اجازت دے دی ہے، جس سے معاشرے کا تمام امن و سکون برباد ہو گیا ہے۔ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کے سامنے کسی کی برائیوں اور کوتاہیوں کا ذکر کیا جائے جسے وہ برا سمجھے، اور اگر اس کی طرف ایسی بات منسوب کی جائے جو اس کے اندر موجود ہی نہیں تو وہ بہتان ہے۔ اپنی اپنی جگہ دونوں ہی بڑے جرم ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ دونوں ہی جرم عام ہیں، اعاذنا اللہ منہما، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ یعنی کسی مسلمان بھائی کی کسی کے سامنے برائی بیان کرنا ایسا ہی ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ مردار بھائی کا گوشت کھانا تو کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن غیبت لوگوں کی نہایت مرغوب غذا ہے۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے، اور ہم نے بنا دیا تمہیں قومیں اور قبیلے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔
بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ بہت جاننے والا خوب خبردار ہے۔ قالت الاعراب آمنا، کہا دیہاتیوں نے ہم ایمان لائے۔ قل آپ کہہ دیجئے لم تؤمنوا، نہیں تم سب ایمان لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم سب کہو کہ ہم نے اسلام قبول کیا، ولما اور ابھی تک نہیں، یدخل الایمان نہیں وہ داخل ہوا ایمان، فی قلوبکم تمہارے دلوں میں، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ اور اگر تم سب اطاعت کرو اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی، لا یلتکم من اعمالکم شیئا تو نہیں وہ کمی کرے گا تمہیں تمہارے اعمال کی جزا سے کوئی چیز یعنی کچھ بھی۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک صرف سب مومن جو سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اب یہاں پہ دیکھیے علیم جاننے والا علم سے، خبیر باخبر خبردار اردو کے ورڈ، اعراب بھی لفظ اردو میں بولا جاتا ہے دیہاتیوں کے لیے، آمنا ایمان لانا، اردو عربک سیم، قل قول مقول اقوال کہنا، لیکن کے لیے اردو عربک میں سیم، اسلمنا ہم نے اسلام قبول کیا، ہم اسلام لائے، یدخلا داخل ہونا دخول، ایمانا ایمان، قلوبکم قلب ان کی جمع دل، تطیع اطاعت سے ہے اللہ اور رسول سیم ورڈ اردو عربک میں، اعمالکم عمل کی جمع، شیئن کوئی چیز شے، غفورو مغفرت سے بخشنے والا، رحیم الرحمت والا رحم کرنے والا، مؤمنون مومن اردو عربک میں سیم، آمن وہ سب ایمان لائے اللہ و رسولی اور اس کے رسول پر۔ بے شک اللہ بہت خبردار بہت جاننے والا خوب خبردار ہے۔ شعوباً شعبن کی جمع برادری یا بڑا قبیلہ، یعنی آدم و حوا سے، یعنی تم سب کی اصل ایک ہی ہے، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، مطلب یہ ہے کسی کو محض خاندان اور نسب کی بنا پر فخر کرنے کا حق نہیں، کیونکہ سب کا نسب حضرت آدم علیہ السلام سے ہی جا کر ملتا ہے۔ شعوباً شعبن کی جمع ہے برادری یا بڑا قبیلہ، شعب کے بعد قبیلہ، پھر امارہ، پھر بطن، پھر فصیلہ اور پھر عشیرہ۔ فتح قدیر مطلب یہ ہے کہ مختلف خاندانوں، برادریوں، قبیلوں کی تقسیم محض تعارف کے لیے ہے تاکہ آپس میں صلہ رحمی کر سکو۔ اس کا مقصد ایک دوسرے پر برتری کا اظہار نہیں، جیسا کہ بدقسمتی سے حسب و نسب کو برتری کی بنیاد بنا لیا گیا، حالانکہ اسلام نے آ کر اسے مٹا دیا تھا اور اسے جاہلیت سے تعبیر کیا تھا۔ یعنی اللہ کے ہاں برتری کا معیار خاندان، قبیلہ اور نسل و نسب نہیں ہے، جو کسی انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے، بلکہ یہ معیار تقوی ہے جس کا اختیار کرنا انسان کے ارادہ و اختیار میں ہے۔ یہی آیت ان علماء کی دلیل ہے جو نکاح میں کفات نسب کو ضروری نہیں سمجھتے اور صرف دین کی بنیاد پر نکاح کو پسند کرتے ہیں۔ ابن کثیر۔ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے، آپ کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، اور لیکن یہ کہو ہم اسلام لائے، اور ایمان ابھی تک نہیں داخل ہوا تمہارے دلوں میں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ نہیں کمی کرے گا تمہیں تمہارے اعمال کی جزا سے کچھ بھی، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں برتری کا معیار خاندان، قبیلہ، نسل و نسب نہیں ہے، جو کسی انسان کے اختیار میں ہی نہیں ہے، بلکہ یہ معیار تقوی ہے جس کا اختیار کرنا انسان کے ارادہ و اختیار میں ہے۔ یعنی آیت ان علماء کی دلیل ہے جو نکاح میں کفایت و نسب کو ضروری نہیں سمجھتے اور صرف دین کی بنیاد پر نکاح کو پسند کرتے ہیں۔ بے شک صرف مومن تو وہی ہے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا پھر نہیں وہ سب شک میں پڑے، وجاہدوا اور انہوں نے جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اولئک وہی لوگ ہیں، ہم الصادقون وہی سب سچے ہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے
اتعلمون اللہ، کیا تم سب خبر دیتے ہو اللہ کو، بدینکم، اپنے دین کی، اللہ اور اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، ما فی السماواتی جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یمنون وہ سب احسان جتاتے ہیں، علیکا آپ پر، ان اسلموا کہ وہ سب اسلام لے آئے، قل لا تمنو آپ کہہ دیجئے تم سب احسان جتلاؤ، علیہ مجھ پر، اسلامکم اپنے اسلام لانے کو، بل اللہ بلکہ اللہ، یمنو وہ احسان رکھتا ہے۔ پھر وہ شک میں نہیں پڑے اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں، وہی لوگ ہیں سچے۔ نہ کہ وہ جو صرف زبان سے اسلام کا اظہار کر دیتے ہیں اور مذکورہ اعمال کا سرے سے کوئی اہتمام ہی نہیں کرتے۔ تعلیم یہاں اعلام اور اخبار، اطلاع و خبر دینے کے معنی میں ہے، یعنی آمنا کہہ کر تم اللہ کو اپنے دین و ایمان سے آگاہ کر رہے ہو یا اپنے دلوں کی کیفیت اللہ کو بتلا رہے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو اپنے دین کی، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تعلیم جہاں اعلام اور اخبار، اطلاع و خبر دینے کے معنی میں ہے، یعنی آمنا کہہ کر تم اللہ کو اپنے دین و ایمان سے آگاہ کر رہے ہو یا اپنے دلوں کی کیفیت اللہ کو بتلا رہے ہو۔ تو کیا تمہارے دلوں کی کیفیت پر یا تمہارے ایمان کی حقیقت سے وہ آگاہ نہیں؟ وہ احسان جتلاتے ہیں آپ پر کہ وہ اسلام لے آئے، آپ کہہ دیجئے تم مت احسان جتلاؤ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا، بلکہ اللہ احسان فرماتا ہے علیکم تم پر، ان ہداکم کہ اس نے ہدایت دی تمہیں، للایمان ایمان کی، ان کنتم اگر تم ہو، صادقین سب سچے، ان اللہ یعلم بے شک اللہ وہ جانتا ہے، غیب السماوات والارض پوشیدہ باتوں کو آسمانوں کی اور زمین کی، اللہ اور اللہ بصیر بما تعملون خوب دیکھنے والا اس کو جو تم سب کرتے ہو۔ تم پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ایمان کی اگر تم سچے ہو۔ یعنی اعراب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے کہ دیکھو ہم مسلمان ہو گئے اور آپ کی مدد کی، جبکہ دوسرے عرب آپ سے برسر پیکار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ان سے کہو کہ اسلام لانے کا مجھ پر احسان مت جتلاؤ، اس لیے کہ اگر تم اخلاص سے مسلمان ہوئے تو اس کا کوئی فائدہ تمہیں ہی ہوگا، نہ کہ اللہ کو۔ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں قبول اسلام کی دعوت دے دی، نہ کہ تمہارا احسان اللہ یا اس کے رسول پر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے سرفراز کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری دم تک ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور ایمان کو تقویت بخشنے والوں میں ہمارا شمار کرے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔